الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، وہ وصیت کر جایا کریں اپنی ان بیویوں کے واسطے 1 سال تک منتفع ہونے کی، اس طور پر کہ وہ گھر سے نہ نکالی جاویں. ہاں اگر خود نکل جاویں تو تم کو کوئی گناہ نہیں. اس قاعدے کی بات میں جس کو اپنے بارے میں کریں، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور اللہ حکمت والے ہیں. اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا قاعدے کے موافق یا مقرر ہوا ہے ان پر جو شرک و کفر سے پرہیز کرتے ہیں. اسی طرح حق تعالیٰ تمہارے اپنے کام بیان فرماتے ہیں اس توقع پر کہ تم سمجھو اور عمل کرو. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 240 پر 1 اور 240 پر 2، یہ 3 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیتیں پہلے زمانے کی ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم نے بدھ کے دن پڑھی تھی کہ مرحوم کی جو بیوہ ہوتی ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، وہ آیتیں بعد کے زمانے کی ہیں اور یہ پہلے زمانے کی آیتیں ہیں. تو پہلے زمانے میں 4 مہینے 10 دن نہیں تھا، بلکہ پہلے زمانے میں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو 1 سال تک عدت میں بیٹھنا ہوتا تھا. وہی طریقہ تھا جو زمانے جاہلیت میں تھا، مگر اسلام نے بند کمرے میں بیٹھنے، گندگی کے ساتھ بیٹھنے، خاص کپڑوں کے ساتھ بیٹھنے، لوگوں سے بات چیت کرنے سے رکنے، ان سب چیزوں سے منع کر دیا. ابھی سیدھے سیدھے گھر میں رہو، کوئی بات نہیں، مگر رہو 1 سال. تو یہ آیت پہلی والی ہے، یہ منسوخ ہو گئی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، جب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے تو پھر ہم قرآن میں سے پڑھتے کیوں ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منسوخ ہوئی ہے مگر نکالی نہیں گئی ہے. کچھ آیتیں قرآن میں منسوخ تو ہیں، ان کا حکم اب نہیں ہے، مگر تلاوت اللہ نے باقی رکھی، تو ہم بھی باقی رکھیں گے قیامت تک. جس کو اللہ نے، اللہ کے نبی نے ختم کیا وہ آیتیں ہٹا دی گئیں، حذف کر دی گئیں. باقی جن آیتوں کو اللہ نے، اللہ کے نبی نے رکھا ہے وہ برقرار رہیں گی. اگرچہ کہ بعض آیتوں پر حکم نہیں ہوتا، مگر آیت کی تلاوت پر ثواب ضرور ملتا ہے. انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے. تو یہ پہلی آیت کا خلاصہ. دوسری آیت میں پھر وہی بیان کیا گیا کہ جب بھی تم بیویوں کو چھوڑو کسی بھی انداز میں تو کچھ نہ کچھ ان کو ہدیات، تحفے، تحائف دیا کرو تاکہ تمہارے اور ان کے درمیان میں کوئی نفرتیں باقی نہ رہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ یوں ہی ایک ایک مسئلہ کھول کر اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ بندوں کے درمیان میں کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا نہ ہو. یہ 3 آیتوں کا خلاصہ ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو ابتدائی زمانے میں، شروع اسلام کے زمانے میں 1 سال تک مرحوم شوہر کی بیوہ کو عدت میں بیٹھنا ہوتا تھا، بالکل زمانہ جاہلیت کے طریقے پر، مگر ان چیزوں کو نکال دیا گیا تھا. مگر جب 4 مہینے 10 دن والی آیت اتری تو پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی. اب 4 مہینے 10 دن قیامت تک عدت ہے. کس کی؟ جس کا شوہر انتقال ہو جائے، اس بیوہ کی. باقی دوسرا حکم پہلے یہ تھا کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے یہ وصیت کر کے مرے
کہ اگر میں مر جاؤں تو میری بیوی کو میرے اپنے گھر میں کم از کم 1 سال رہنے کی اجازت دیں، اور میری بیوی کو میرے مال میں سے خرچہ دیا کریں 1 سال تک، یہ وصیت کر کے پھر مریں۔ یہ پہلے حکم تھا، بعد میں جب اللہ پاک نے سب کے حصے طے کر دیے، مرد بچے کا یہ حصہ، بیکو بچی کا یہ حصہ، لڑکے کا، لڑکی کا، پھر اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کے لیے 4تھا حصہ، اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ، یہ سب طے ہو گئے تو یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اب شوہر کو کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس کا حصہ طے ہو چکا ہے۔ پہلے حصے طے نہیں تھے تو بھئی ضروری تھا کہ وصیت کر کے مرے، تو یہ دونوں حکم منسوخ ہو چکے ہیں۔ پہلی چیز 1 سال کی عدت وفات کی، یہ بھی ختم ہو گئی، یہ باقی نہیں ہے، اب 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور دوسرا حکم کہ وصیت کر کے مرے مرنے والا، یہ بھی ختم ہو گیا، کیوں؟ اللہ نے اس کا حصہ طے کر دیا، اس کے حصے میں سے خرچ کرے ابھی۔ ہاں، بعض علماء جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت والی عورت ہے تو اسے 1 سال رکن دیا جائے، وارثین فوراً نہ نکالے، بلکہ اسے 1 سال رہنے دے۔ اگر وہ رہنا چاہتی ہے، نہیں جانا چاہتی ہے، تو پھر 4 مہینے 10 دن کے بعد جا سکتی ہے، دونوں حکم پر عمل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت رفیعہ جو مالک بن سنان کی بیٹی ہیں، پردے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مسئلہ بتائیں۔ کہا فرماؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے نبی جی، میرے شوہر انتقال ہو گئے، میں خدرہ، جو ابو سعید خدری کہتے ہیں، ان کا قبیلے کا نام خدرہ ہے، میں خدرہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب میرے شوہر کے گھر میں اور کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں، اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی وفات یعنی عدت وفات وہیں پر گزاروں یا میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں؟ اور جو میں گھر میں رہ رہی ہوں وہ بھی کرائے کا ہے، میرے شوہر نے کوئی خاص مکان چھوڑا نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو پھر جب وہ واپس جا رہی تھیں تو پھر دروازے سے نکلنے سے پہلے پھر نبی نے بلایا واپس، کہا بھی اور ایک مرتبہ کہو کہ تم نے کیا پوچھا؟ تو پھر دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی، آپ اپنے شوہر کے گھر میں اپنی عدت پوری کریں، باہر نکلنا مناسب نہیں ہے۔ اکیلی ہیں مگر اطراف آپ کا قبیلہ ہے، رشتہ دار ہیں سب، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کوئی بات نہیں، آپ وہیں پر رہیں جہاں کے شوہر، ایک جب آپ کی عدت 4 مہینے 10 دن پوری ہو جائے گی پھر اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جانا۔ تو یہ مسئلہ طے ہو گیا قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ اسی طرح جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ چیز پیش آئی، تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی فیصلہ فرمایا کہ جو نبی نے فیصلہ فرمایا وہی ہمارا فیصلہ ہے۔ تو فرمایا اکیلی ہو ٹھیک ہے، گھر میں رہو اپنے شوہر کے، جب عدت پوری ہو جائے چلی جانا۔ ہاں، اگر میرے عزیزوں ایسا مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر اکیلی عورت ہے، شوہر نے کچھ چھوڑا نہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ میسر نہیں، کوئی دینے والا بھی نہیں ہے، کسی سے لے کر بھی نہیں دے سکتے، ایسے حالات اگر ہیں، ہاں اگر اسے اجازت مل جائے تو وہ جا کر کچھ کام کاج کر کے دوسروں کے گھر میں کچھ اپنا گزر بسر کر سکتی ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں دن کے اجالے میں اسے باہر جانے کی کام کی حد تک اجازت ہے۔ جب کام پورا ہو جائے گا واپس سیدھے گھر آئے گی۔ راستے میں اگر بیٹے کا، بیٹی کا، خالے کا، ماموں کا گھر بھی ملے گا تو بھی بات نہیں ہوگی، سیدھے گھر آؤ پہلے، کیوں؟ تمہیں اجازت دی گئی ہے ضرورت پر، ضرورت کی حد تک برقرار رہو، یہاں تک کہ عدت کے دوران جنازے میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کو زیارت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی نہیں اجازت ہے۔ کوشش اس بات کی کریں عدت کے دوران کہ اگر عورت بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر کو گھر پر لانے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر گھر پر آ جائے تو نور علی نور، نہیں آ سکتا، نہیں ہو رہا ہے موقع، تو پھر اب حاجت کے تحت دن میں اجالے میں لے کر جاؤ، دوا دلاؤ، واپس لا کر اس کی جگہ پر چھوڑ دو۔ اتنی اہم چیز ہے عدت میں بیٹھنا، اور ہم لوگوں نے بڑا معمولی سمجھا ہوا ہے۔ جو عورت بوڑھی ہوتی ہے وہ بھی نہیں بیٹھتی، جب بوڑھا شوہر انتقال ہو جاتا ہے تو بوڑھی سمجھتی ہے کہ ہم تو بوڑھی ہو گئی، عدت تو نوجوان لڑکیوں کا کام ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ نوجوان کے لیے عدت ہے اور بوڑھی کے لیے عدت نہیں؟
اور بعض لوگ آج کے زمانے میں دشمنان اسلام یہ اعتراض کرتے ہیں، بھئی 4 مہینے 10 دن تو اس زمانے کے اعتبار سے تھا جس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، جس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، مشینیں نہیں تھی، ایکس رے نہیں تھا، اس زمانے کی بات ہے۔ آج تو سب کچھ ہے، تو 4 مہینے 10 دن بیٹھنے کی کیا ضرورت؟ اگلے دن جائے ٹیسٹ کرا لے، اولاد نہ ہو تو پھر اسے آزاد کرو۔ تو میرے عزیزوں، آج کے زمانے میں آج کے کھانے پینے کے اعتبار سے بچیوں میں زیادہ تر عموماً، چونکہ میں علاج کرتا ہوں اس وجہ سے مجھے پتا ہے، ورنہ مجھے نہیں پتا ہوتا، عموماً آج کل جو زیادہ سننے میں آ رہا ہے، بچیوں کی حالتیں ایسی ہیں، یا تو بچیوں کو کنٹینیوس یہ کہ 2-2 3-3 مرتبہ مہینے میں حیض آتا ہے، یا پھر بعض بچیوں کو 3-3 6-6 مہینے تک آتا ہی نہیں۔ ایک وجہ سحر بھی ہے، جادو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک وجہ جسمانی اعتبار سے بھی ہے، اور ہو سکتا ہے آج کے جو کھانے پینے ہیں اس کا بھی اثر پڑ رہا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مگر یہ ہے مسئلہ، ابھی ایک علاج چل رہا میرے پاس، شادی ہونے کے 2-2.5 سال ہو گئے، اولاد کا کوئی مسئلہ نہیں، اولاد کا رہنے دو، یہ تو ماہانہ کا بھی مسئلہ نہیں، 1-1 سال گزر رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ اب ان کو کیسے پہچانیں گے آپ الٹرا ساؤنڈ سے؟ اچھا، پہلے کے زمانے میں یہ بھی چیز ایک پہچان کی علامت تھی کہ ماہانہ اگر ہو جاتا تو پھر پتہ چل جاتا۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، چاہے زمانہ جتنے بھی آگے نکل جائیں، مگر جو حکم اللہ کا ہے، جو طریقہ نبی کا ہے، وہ ہمارے لیے قیامت تک حرف آخر ہے، بات ختم، چاہے زمانہ کتنے بھی آگے چلا جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا رحم پاک ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے عدت رکھی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ شوہر اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب وہ وفات ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن بیٹھ کر سوگ بنائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، اور کوئی بھی رشتہ دار عورت کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ اسے سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، مگر جب شوہر کا انتقال ہو تو 4 مہینے 10 دن بیٹھے۔ کیوں؟ شوہر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھی جو لے لی گئی۔ اب اگر یہاں شوہر کا انتقال ہو جائے اور اگلے 8-10 دن میں 15 دن میں اگر عدت چھوڑ کر اس نے نکاح کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، معاشرے میں کیا باتیں ہوں گی کہ ابھی شوہر کی خبر ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی اور اس نے نکاح کر لیا، بدنامی بھی تو ہے۔ تو بہرحال یہ بدنامی ہو یا الٹرا ساؤنڈ ہو، کوئی بھی حالات ہو، مگر ہمارے نزدیک قرآن اور حدیث کا حکم اول درجے میں 4 مہینے 10 دن عدت بیٹھنا ہے، چاہے نوجوان بچی ہو، چاہے بوڑھی عورت ہو، جس کا بھی شوہر انتقال ہو جائے 4 مہینے 10 دن پوری عدت بیٹھ کر گزارنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور سب سے پہلا مسئلہ، جہاں شوہر کا انتقال ہو اسی گھر میں اپنی عدت پوری کرے۔ اگر کسی بالکل ایسا عذر ہے جو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس وقت اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر اکیلی ہے، کمانے والا کوئی نہیں، کوئی خرچہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر دن میں اسے کام کرنے کی اجازت دی جائے گی، سورج غروب ہونے سے پہلے واپس اپنے گھر آ جائے۔ ایسے 4 مہینے 10 دن پابندی کے ساتھ گزارے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جاؤ، وصیۃ لازواجہم متاعا، یہاں مہر کا ذکر نہیں ہے، متاع کا ذکر نہیں ہے، یہاں متاع معروف ہے، یعنی بھلائی کر کے جاؤ، اپنی بیوی کے لیے کچھ اچھا کر کے جاؤ۔ الی الحول غیر اخراج، یعنی اپنے گھر میں کم از کم 1 سال تک رہنے کی اجازت اس سے دلا کر جاؤ، وصیت کر کے جاؤ۔ غیر اخراج، ایسا نہیں کہ تمہارے انتقال کے بعد تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، جو تمہاری والدین اسے گھر سے باہر نکال دیں کہ بھی شوہر کا انتقال ہوگا اب نکلو گھر سے، نہیں، 1 سال تک کم از کم اسے 4 مہینے 10 دن تک تو ضروری ہے، باقی وہ رہنا چاہے تو اسے رہنے دیا جائے، فوراً نہ نکالا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ خود ہی جانا چاہے تو پھر چھوڑ دو، کوئی تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیوں؟ وہ خود جانا چاہ رہی ہے، تمہارا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اچھا خود ہی سے جانا کر کے بولے تو تمہیں تنگ کر ڈالنا نہیں، مت حالات ایسے نہیں بنانا کہ انہیں بیزاروں کو پہلے بھاگی دو بس کرنا نہیں، یہ بھی تو رہتا نا، ایک تو بولتے نہیں منہ سے، مگر حالات اتنے تنگ کر دیں گے 4 دیواری کے اندر اس کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تمہارے دل میں کیا اللہ جانتی، اگر تمہیں دل میں ایک باہر ایک رکھ لے کو اسے تنگ کرے، اسے بھگانے کی کوشش کرے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں تمہارے دلوں کو۔ واللہ عزیز حکیم، یہ زبردست اللہ کے حکمت والے اللہ کے فیصلے ہیں، اس پر عمل کرو گے کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جو مسائل بتائے جا رہے ہیں اتنے باریکی مسائل اور کسی مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ صرف اور صرف میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔
اللہ پاک کے دین کی خوبصورتی ہے، اللہ کے احکامات کی خوبصورتی ہے، حضرات انبیاء کے طریقوں کی خوبصورتی ہے، ورنہ تو اسلام اور مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کی تاریخ آج محفوظ نہیں ہے۔ اسی لیے آج دشمن یہ چاہ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کی ہسٹری مٹاؤ، مسلمانوں کی تاریخ مٹانے کی کوشش کرو، اتنا خلط ملط کر دو کہ خود ان کو ڈاؤٹ پڑ جائے۔ اور جو ہمارے باریک مسائل ہوتے ہیں جس میں ہمارے ائمہ کا، فقہا کا اختلاف ہوتا ہے، اسے بار بار لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، تاکہ امت میں یہ بات منتشر اور پھیلا دی جائے، دیکھو تمہارے مذہب کے اندر کتنے چیزیں ہیں، انہوں کیا کی بولتی کرتے ہیں، انہوں کیا کی بولتی کرتے ہیں، انہوں کیا کی بولتی کرتے ہیں، دیکھو کتنی چیزیں ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کا بھی یہی حال فی الحال چل رہا ہے۔ جب یہ لوگ موجودہ حکومت جب آئی تھی 2014 میں، اس وقت تو بارہا یہ سننے کو مل رہا تھا کہ کبھی ادھر ایک مسلمان کے ساتھ موب لنچنگ ہو گئی، کبھی ادھر بھیڑ نے ایک مسلمان کو مار دیا، کبھی یہ کر دیا، کبھی وہ کر دیا۔ اب تھوڑا ان مسائل میں کمی آئی ہے، مگر کیوں کمی آئی ہے؟ اس لیے کہ یہ دوسری طرف توجہ کر رہے ہیں، اور وہ دوسری توجہ کیا کر رہے ہیں کہ اب وہ پوری یہ بات کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے تو انہوں نے مار کر مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی کہ مسلمان کسی طرح مرعوب ہو جائے، ڈر جائے، بزدل ہو جائے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس ملک ہندوستان کے اندر ان کے پر اتنا پریشر ڈالو اور اتنا بوجھ ڈالو کہ خود بخود یہ ہمارے مذہب کے اندر آ جائیں، ان کی اپنی شناخت ختم ہو جائے، ایسے ہی جیسے کہ ہمارے یہاں دلت قوم ہے۔ کیوں دلت قوم کی بھی شناخت ایسے مٹا دی گئی، ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی پہچان کیا ہے۔ آج وہ ہیں مگر وہ ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، سب سے نچلی ذات ان کو بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہمارے بچوں کے سلیبس میں تبدیلی کر رہے ہیں، اور بعض جگہ تو ہو گئی ہے، مگر جو ان کے مضمون عنوانات ہیں بچوں کے سلیبس کی کتابوں میں اسے نہیں بدلتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایس ایل سی کا ایک سبجیکٹ ہے کنڑا کے اندر 2017 میں 4 سبق انہوں نے ڈالے تھے، 2 مہابھارت کے، 2 رامائن کے، اور 2 پوٹریز ڈالے تھے، نظمیں ان کے اپنے مذہب کی۔ آج تک اسے انہوں نے نہیں بدلا، جبکہ ہر سال کتابوں کے اندر کچھ نہ کچھ رد و بدل ہوتا ہے، مگر انہوں نے اپنے عنوانات کو کبھی نہیں چھیڑا۔ باقی جب بھی چھیڑا حضرت ٹیپو سلطان کو، ان کی ہسٹری کو چھیڑا، مسلمانوں کی ہسٹری کو چھیڑا، اور جو مسلمان بادشاہ گزرے ان کی ہسٹری کو بالکل سلیبس سے ہٹا دیا۔ کیوں؟ اب اگر انہوں نے یہ کوشش کی تو آگے 20-25 سال کے بعد جو نوجوان طبقہ تیار ہوگا، یہ بالکل ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ جو مسلمان ہے نعوذ باللہ یہ ملک کا دشمن ہے، لہذا اس سے نفرت کرو۔ دوسرا، الیکٹرانک میڈیا میں بار بار روزانہ کچھ نئے طریقے سے اپنے ہندوتوا تصورات کو یہ تقویت دے رہے ہیں، امت کے ذہن میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل مذہب یہی ہے، باقی سب بیکار ہے۔ اور تیسرا میرے عزیزوں، ابھی کچھ دن پہلے ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر ایک ادارہ ہے، انڈین کونسل آف ہسٹوریکل ریسرچ، یہ ادارے کا نام ہے۔ یہ اس ادارے کا کام ہے کہ یہ ہسٹری پر صحیح ہسٹری کو باحوالہ باسند کر کے ہسٹری لکھے، یہ ان کا کام ہے۔ تو اس میں سے جو پروفیسر ین پانیکر صاحب تھے، انہوں نے باقاعدہ 2 جلدوں میں ہندوستان کی آزادی کی جنگ پر کتاب لکھی ہے۔ ہمارے مسلمانوں نے تو الحمدللہ بہت ساری کتابیں پہلے ہی لکھ دی ہیں، مگر ان کے لوگوں میں سے انہوں نے لکھا ہے اب مستقل باحوالہ باسند 2 جلدوں میں جنگ آزادی پر کتابیں لکھی ہیں، مگر حکومت نے اسے شائع ہونے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اس میں حقیقت ہے، مسلمانوں کی قربانیاں موجود ہیں۔ اب وہ خود لکھنے والے مصنف یہ کہہ رہے ہیں، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں حکومت میری لکھی ہوئی ہسٹری کی کتاب میں بھگوا رنگ نہ چڑھا دے۔ یہ چڑھائیں گے، اس کے اندر ایسی باتیں داخل کریں گے جس سے پڑھنے سے یہ معلوم ہوگا نعوذ باللہ کہ مسلمان اس ملک کا دشمن ہے، اور یہ بھی بات ثابت کریں گے اس کے اندر کہ ان کا کوئی کردار جنگ آزادی میں نہیں تھا، یہ وہ ثابت کریں گے۔ آج بنائیں گے کتاب، اگلے 20-25 سال جب وہ بچہ اسکول میں پڑھے گا تو ایک نوجوان طبقہ ایسا تیار ہوگا جو یہ سمجھ جائے گا کہ مسلمان اس ملک کا دشمن ہے۔ یہ 3 چیزوں سے ان کی کوششیں چل رہی ہیں، اور اس کتاب کو چھپنے نہیں دیا۔ عنقریب چھاپیں گے، مگر کب؟ جب تبدیلی کر دیں گے تب چھاپیں گے۔
اس لیے میرے عزیزوں بار بار قرآن پاک کے اندر بھی ہماری ہسٹریوں کو بیان کیا گیا. حضرت آدم کا قصہ بیان کیا گیا, حضرت نوح کا قصہ بیان کیا گیا, حضرت لوط کا, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا, حضرت ابراہیم کا, حضرت موسیٰ کا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم, ان سب انبیاء کا ذکر فرمایا. اور اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین, دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کیسے مجرموں کے ساتھ معاملہ کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, دیکھو فساد مچانے والوں کا حال کیا ہوا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین, ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوا, دیکھو تو صحیح. جب فرعون کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, کہ فرعون کا جو واقعہ ہے یہ تمہارے لیے سامان عبرت ہے. اگر آج ہم لوگوں نے غیر مسلم جو انصاف پرست ہیں, صحیح ذہن رکھنے والے, جو تعصب سے پاک ہیں, ان کو لے کر اگر آج ہم نے اپنی ہسٹری کو اور تاریخ کو بچانے کی کوشش نہیں کی تو ملک کے اندر آگے چل کر ہمارے بچوں کا جینا مشکل ہو جائے گا. ایک بہت بڑا عنوان ہے جو اندر کام کیا جا رہا ہے, اور آئی لو محمد پر ہم سب کو ایک طرف کر دیا اور اپنا کام وہ اندر سے کرتے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں, نبی کی شان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہمیں برداشت نہیں, یہ بالکل 100% بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر کیا ہم لوگ صرف پوسٹر اور صرف اس طرح کے بیانر سے ہم نبی سے محبت کا اظہار کریں گے, یا عملی طور پر زندگی میں نبی کے محبت کا اظہار کریں گے؟ مجھے بتاؤ. اس ایک عنوان پر انہوں نے اس ایک بات کو اتنا مشہور کر دیا پورے ملک کے اندر. آج کم از کم 3000 نوجوان بچے اس آئی لو محمد کے چکر میں پورے کے پورے جیل کے اندر بیٹھے ہیں. حالانکہ ہم سب چلے جائیں گے, نبی کی محبت کا اظہار کرنا اگر جرم ہے تو سب کرنے کے لیے تیار, مگر میرے عزیزوں یہ وقت جوش کا نہیں ہوش کا ہے. ہم جیسا دشمن ہوگا ہماری سوچ ویسی ہونا بہت ضروری ہے. ہم ہر وقت جوش سے کام کریں گے مشکل ہے. ان کو پتا ہے کہ مسلمان کس سے جذباتی ہوتا ہے, اس لیے ہر نئے آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ ہمارے بیچ میں ڈالتے ہیں, ہم سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کا کام چل جاتا ہے. ورنہ ووٹ چوری کا عنوان کوئی معمولی عنوان تھا, اس عنوان سے بھی وہ پار نکل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں آپس میں لڑانے سے باز نہیں آ رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو میرے عزیزوں, اللہ کا شکر مسلمان نے کبھی ہسٹری لکھنے میں کبھی ناانصافی نہیں کی. عربوں نے جب ہسٹری لکھی ہندوستان کی, وہاں کے مورخین اور سیاحوں نے ہندوستان کی ہسٹری لکھی, تو انہوں نے یہاں کے خامیوں کے ساتھ ساتھ انصاف کا کام کرتے ہوئے خوبیوں کا بھی ذکر کیا ہے. انہوں نے کبھی ناانصافی نہیں کی. ناانصافی تو یہ وہ لوگ کر رہے ہیں, یہ ہمارے ملک کے وہ لوگ ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے ملک بچانے کے لیے ان کے پیروں میں ایک کانٹا تک نہیں چبھا. تو اس لیے میرے عزیزوں, ہمیں اپنی اپنی تاریخ کو محفوظ کرنا پڑے گا. محفوظ کیسا کرنا ہو؟ کیا کتاب چھاپ کر الماری میں رکھ ڈالتی ہیں؟ محفوظ کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی ہسٹری محفوظ کرنا کیسے محفوظ کریں گے؟ کیا چھاپو یک نے ہزار کتابیں چھاپ کو الماری میں کون جھنگ رہا مجھے بتاؤ دیں گے؟ میرے خیال سے ہر محلے میں ایک لائبریری ہے. کہاں کی ایک پران جو بچ گئی سو لائبریری, وہ اس میں بھی جو ایک بندہ ہم صبح سے شام تک اسے جاتا ہوں خالی کتابیں جھٹکنے جاتا سنے, باقی ایک کا دکا پیپر پڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں ہے پیپر بھی کب ختم ہو جائے گا. اب بھی دیکھو ہم اسکولوں کے اندر اب ڈیجیٹل سلیٹ آ رہے ہیں اسکول کے بچوں کو پڑھانے کے لیے, ٹیچرز حضرات کے لیے بڑی بڑی ٹی وی کی شکل میں سلیٹ لائی جا رہی ہے. اس میں ہر چیز ہے. اب آتے آتے بچوں کی کتابیں منگلے کو ان کے ہاتھ میں بھی سلیٹاں تھما ہوتی, ڈیجیٹل سلیٹ آ جاتی ہے. اب وہ بڑے بڑے بکان ڈالنے کو, بیاگاں ڈالنے کو, ڈھولے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. میری کیا وہ نوٹس گوے گی کر کو رولے کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آتے آتے ان کے بھی ہاتھ میں جیسے باہر ملکوں میں لیپ ٹاپ تھما دیا گیا, ایسے ہمارے ملکوں میں بچوں کے ہاتھ میں بھی تھما دیا جائے. یعنی سارا علم, ساری مہارت سب ڈیجیٹل کتابوں کے اندر یا پھر ڈاٹا کے اندر جا رہا ہے. ہمارے اندر کوئی چیز نہیں آ رہی ہے. حالانکہ علم اسے کہتے ہیں جو اندر میں آئے. علم اندر میں آنے والی چیز کو کہتے ہیں. کتابیں آپ بھر لو لائبریریاں, اس سے کیا ہوگا؟ کتابیں عمل یہاں ہونا چاہیے, تب جا کر ہماری تاریخ محفوظ ہوگی. اس کے لیے میرے عزیزوں ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے, ورنہ ایک وقت آئے گا کہ بہت زیادہ ہم نقصان اٹھائیں گے, اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر پائیں گے. RT کیا مطلب اس کا؟ رائٹ ٹو ایجوکیشن کیا مطلب اس کا؟ 2000 کے بعد جو بچے پیدا ہوئے اگر انہوں SLC کا ایگزام نہیں دے کو رہے تو پھر اگلا چل کو ان کا پاسپورٹ بھی نہیں بنتا, آدھار کارڈ بھی نہیں بنتا, کوئی ڈاکومنٹ نہیں بنتا. اگر بن کا رہا تو بھی ان کا کینسل کرتی انہوں.
رائٹ ٹو ایجوکیشن، اس کا یہ مطلب ہے سو. اور یہ سیدھا سیدھا خان بنے کئی کو معلوم، سب سے پہلا حملہ مدارس کے طلبہ پر ہوا. کیوں؟ مدارس کے طلبہ SLC کا ایگزام نہیں دیتے، وہ تو اپنے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سب سے پہلے ان پر حملہ کریں. اللہ کا شکر ہے جمعیت والوں نے مقدمہ لڑا کپل سبل صاحب کو لے کر، تو پھر وہ معاملہ حل ہو گیا. اس قانون سے مدارس کے طلبہ کو الگ رکھا، مگر کب تک الگ رکھتی ہے معلوم نہیں ہے. ہمارے بچوں کو ہم نہ پڑھا، SLC پڑھانے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. 9th میں بچے کو 10 SLC آدھا سال ہو جائیں دے، کہاں تو میں ہمارے بچے کو اچھا کام مل گا تو پہلے اسکول سے نکال کر بھیج دیتے ہیں. ایگزام کو 2 مہینے رہتے SLC کا فائنل ایگزام کو، اگر بچی کو رشتہ آگا انہوں کیا بھی 1 روپئے بھی دینے کو حضرت کر کو دے ڈالا کر کو بول ڈالے تو یہ ایگزام جان دے بھاڑ میں، پہلے اٹھا بچی کا شادی کر ڈالتی ہیں. ایجوکیشن کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ایک مہینہ پہلے بچیوں کی نکاح ہو گئی. یہ میں میرے اپنے تجربے کی باتیں کر رہا ہوں، میں چونکہ وہاں سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے. 1 مہینہ بچی نہیں آ رہی، 15 دن کئی کو نہیں آنے کرو، جا کے معلوم کرو تو شادی ہوگی اس کی. 1 مہینہ ایگزام ہے SLC کا فائنل ایگزام، شادی کر کے چھوڑ ڈالے. کیا ہم نے ایجوکیشن کو اتنا کم سمجھا ہے؟ آگے چل کر اس کی کتنی ضرورت پڑے گی ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور ہم نے اسے بڑا معمولی سمجھ رکھا ہے. نہ ایسے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، اللہ معاف فرمائے، ہم آج دنیا کے بھی غریب ہوتے جا رہے ہیں، دین کے بھی غریب ہیں. نہ ہم دین میں آگے نہ دنیا میں آگے ہو رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو آگے کرے، دین میں بھی آگے کرے، اللہ دنیا میں بھی آگے کرے. مگر یہ افسوس والی چیز ہے میرے عزیزوں، ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھیں، دین میں بھی آگے بڑھیں، تب جا کے مسائل حل ہوں گے. کریں گے نہیں انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں آج کے حالات سے ہیں. اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے آزادی کا، اس پر بھی ہم الحمدللہ بہت خوش ہو رہے ہیں، مگر اس کے اہم نکات ہیں. اگر میں اس پر پھر اب بات کروں تو پھر لمبی ہو جائے گی، اس لیے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے جنگ بندی ہونے کی وجہ سے خوشی منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جنگ بندی ہونا یہ فلسطین کا مسئلہ ہے ہی نہیں. جو ابھی بڑے لیڈروں میں سے ایک لیڈر ہانیہ جو شہید ہوئے ہیں، ان کی آخری تقریر پتہ ہے کیا ہے جس کے بعد وہ شہید ہو گئے؟ انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اے مسلمان میرے بھائیوں، ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تم ہمارے ساتھ یہاں فلسطین میں آ کر جنگ کرو، بس میں تم سے اتنا کہوں گا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، بس تم جتنا تمہارے سے ہو سکے ہمارے لوگوں کو امداد پہنچاؤ، بس باقی جنگ ہم خود لڑ لیں گے. یہ ان کی آخری تقریر تھی جس کے بعد وہ شہید ہو گئے. وہ نہیں بلا رہے ہیں ہمیں ان کے میدان میں، وہ خود لڑ لیں گے. جنگ بندی یہ فلسطین کا بھئی 70 کو 8 سال سے جنگ ہو رہی ہے، اب بند کر کو کیا کرتے تھے؟ میں پھر 6 مہینے میں پھر شروع ہوتی ہے. ابھی ایک جو کوشش کر رہا ہے جو ثالثی بند کو، اس کا بھی اپنا مقصد ہے، یہ چاہتا ہے کہ اسے انعام ملے، کوسا نوبل، بڑا امن پسند کر کو انعام دینا نہ، انہیں انعام لینا نہ. اس وجہ سے انہیں جو کر کے کام کر رہا سو تو میں سمجھ کے رہیں گا کون کسے بول رہا ہوں کو. اس سے بڑا جوکر دنیا میں نہیں ہے. مگر ہوتا ہے جب اہل لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو نا اہلوں کو سیٹیں ملیں گی، اور کیا ہوگا؟ جو کر کے کام کرتا رہتا ہے، جو ٹیرف ڈالا تھا اچانک اٹھا کر ٹیرف کینسل کر ڈالا، کو سکی صبح کو ایک شام کو ایک، صبح کو ایک شام کو ایک. جیسا بندر یہ جھاڑ سے وہ جھاڑ کو کودتا نہیں، ویسا کودتا رہتا ہے. اب جا کو امن لے لگایا اس نے حماس اور اسرائیل کے درمیان میں. کیوں؟ اس کا مقصد ہے اس لیے کہ عنقریب شاید وہ ایوارڈ ملنے والا ہے، وہ مل کے بعد پھر بدل جاتا ہے. اس کا کیا حساب ہے؟ آج ہے تو صبح نہیں ہے. انہیں الکفار لا اعتبار. تو میرے عزیزوں، فلسطین میں جنگ بندی ہو جانا یہ مقصد نہیں ہے. فلسطین میں تو جنگ جاری رہے. کب تک؟ جب تک کہ مسجد اقصی آزاد نہ ہو جائے، فلسطین مکمل آزاد نہ ہو جائے. اگرچہ کہ ان کے پاس افرادی قوت کم ہے، مگر آج بھی وہ ہمت پر برقرار ہیں. جنگ بندی پر کوئی خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ پھر تیار ہوں گے، پھر آگے چیز چلے گی. مگر فلسطین کا آزاد ہونا یہ مسئلہ ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا جنگ نہیں رک سکتی. تو میرے عزیزوں، بہرحال ہم سب دعا کریں گے. جو بھی ہو رہا ہے بس اللہ پاک کی حکمت ہے. اللہ پاک امن کے فیصلے فرمائے. امن کے ساتھ اللہ پاک فلسطینیوں کو آزادی نصیب فرمائے. مسجد اقصی قبلہ اول اللہ پاک مسلمانوں کے حوالے ہونے کے فیصلے فرمائے. اور ہر مسلمان کو اللہ مجاہدہ نصیب فرمائے، قوت والا بنائے، طاقتور مومن بنائے. ورنہ میرے عزیزوں ہماری حالتیں ایسی ہو گئی ہیں، ہمیں کیسے مسلمانوں بولے تو معاف کرنا تمہیں نے دشنگ بول رہے ہوں، اب میں بچ کو جانا بھی نہ ایسے، تو اس کے ایسے ویسا بولنا نہ سو. کیا کہتا ہماری حالتیں کھالے کو پیلے کو مست دعوتاں سولے کو. مسجد کو 100 روپے چندہ دیو، مدرسے کو دیو کو تو بڑا مسئلہ. سوچ کو نوٹ نکالتی دھن کو اندر سے کوسی پرانی ہے وہ کو بھی اعلان کر دا لیں دے 1 لاکھ روپے ہم نہ دیو تو نہ مہینے کو 10,000 روپے دیتی کر کو.
دھنا دھن اس کے اکاؤنٹ میں کیسا پڑتے رہتے معلوم پیسے کہ مسلمانوں کا ایسا ہونا سو بیٹھے بیٹھے ملنا پیسے اسے ٹن ٹن کر کو یہ کام اسے بڑا پسند. ہمیں آرام کے عادی ہو گئے, محنت ہم نہ ہو رہی نہیں, خالی بیٹھے رہنا, بیٹھے جگہ مل جانا, گھومنا پھرنا, کھانا پینا, اچھا یہ ہماری عادت. اللہ معاف فرمائے, ان عادتوں والی قوم کے کوئی بھی تقدیر نہیں بلند ہو سکتی, یاد رکھو. میدان اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے, غافل کے ہاتھ میں کوئی میدان نہیں ہوتا. محنت کریں.